وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ ہود آیت نمبر 84۔ آج کے سبق کے دو موضوعات ہیں سامعین اکرام۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ کیا انسان کا مقصد زندگی عبادت ہے؟ دوسرا، انسان وہی کام کرتا ہے جس میں یہ کوئی فائدہ دیکھتا ہے۔ آئیے ناظرین اکرام آج کے سبق کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ۔ سو وہی ہوا جس کا انہیں اندیشہ تھا، اور لوط علیہ السلام کی قوم مہمانوں کی خبر سنتے ہی ان کے پاس دوڑتی ہوئی آ گئی، اور وہ پہلے ہی برے کام کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری نافرمان قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے بطریق نکاح پاکیزہ و حلال ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں اپنی بے حیائی کے باعث مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی نیک سیرت آدمی نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد۔ وہ بولے، تم خوب جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری قوم کی بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، اور تم یقیناً جانتے ہو جو کچھ ہم چاہتے ہیں۔ قال لو ان لي بكم قوة او آوي الى ركن شديد۔ لوط علیہ السلام نے کہا، کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی ہمت ہوتی، یا میں آج کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے سکتا۔ قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب۔ تب فرشتے کہنے لگے، اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز نہ پہنچ سکیں گے،
بس آپ اپنے گھر والوں کو رات کے کچھ حصے میں لے کر نکل جائیں اور تم میں سے کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے مگر اپنی عورت کو ساتھ نہ لینا، یقیناً اسے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو انہیں پہنچے گا، بے شک ان کے عذاب کا مقررہ وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود۔ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے الٹ کر اس بستی کے اوپر کے حصے کو نچلا حصہ کر دیا اور ہم نے اس پر پتھر اور پکی ہوئی مٹی کے کنکر برسائے جو پے در پے اور تہ بتہ گرتے رہے۔ مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد۔ جو آپ کے رب کی طرف سے نشان کیے ہوئے تھے، اور یہ سنگریزوں کا عذاب ظالموں سے اب بھی کچھ دور نہیں ہے۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 84 سے آج کا سبق ہے، اور پہلے لفظی ترجمہ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کا بھائی شعیب۔ کیا مطلب؟ کہ ہم نے بھجوایا مدین علیہ السلام کو رسول بنا کے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ تو قال، کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی اختیار کر لو، ما لکم من الہ غیرہ، کیونکہ کوئی معبود اس کے علاوہ ہے ہی نہیں تمہارے لیے۔ ولا تنقصوا المکیال، ولا تنقصوا، اور کمی نہ کرو، مکیال ناپ میں اور میزان تول میں، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ انی اراکم بخیر، تمہیں میں دیکھتا ہوں آسودہ حال، یعنی تم اچھی حالت میں ہو۔ وانی اخاف علیکم، اور میں ڈرتا ہوں تم پہ اس عذاب جو تمہیں گھیر لے گا، محیط گھیرنے والے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ سامعین کرام، سورہ ہود کا یہ واقعہ ہے، اور شعیب علیہ السلام کے واقعات بیان ہو رہے ہیں، اور اس میں آپ تمام قوموں میں تمام جو واقعات بیان ہو رہے ہیں سامعین کرام، اس میں ایک یعنی چیز جو ہے مشترک ہے کہ مطالبہ ہے قوم سے کہ اللہ کو مقصود بنا لو، محبوب بنا لو۔ یہ تو دیکھیں، اس میں ایک نقطہ میں آپ کو یہ بتاؤں، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اصل میں بات یہ ہے سامعین کرام کہ میں اور آپ ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ وہ تاریکی کا دور ہے، دور جاہلیت ہے، اس میں دین ہم پہ مشتبہ ہو گیا ہے، گڈمڈ ہو گیا ہے، حقیقت دین کی ہم سمجھ نہیں پا رہے، نہ ہمیں کوئی سمجھا رہا ہے، نہ ہم خود سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیغمبر کی جو یہ دعوت واحد ہے کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کو ذرا اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اللہ کی بندگی بنا اسے مقصود بنائے نہیں ہو سکتی سامعین کرام، یہ ایک بنیادی بات جو ہے نوٹ کر لیں۔ یعنی اللہ کی بندگی تو ہر ایک اپنے خیال سے اللہ کی بندگی کر رہا ہے، تو یعنی بنا اللہ کو مقصود بنائے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی چونکہ وہ کلمے کی حقیقت کو نہیں جانا ہے تو اس نے اللہ کو مقصود واحد نہیں بنایا ہے، معبود واحد نہیں بنایا ہے، محبوب واحد نہیں بنایا ہے۔ اور میں اور آپ سامعین اکرام جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ ایک تاریکی کا دور ہے، بس ہم سوچ سمجھ سے کام نہیں لے رہے۔ اور میں شام کو سوچ رہا تھا
ہمارے پڑوس میں ایک ہندو ہے، بلکہ 2 ہندو ہیں، تو رات کو میری ان سے ملاقات ہوئی، وہ کوئی ٹیلی فون لائن اپنی دیکھ رہے تھے، ٹھیک کر رہے تھے. میں اس یعنی بیٹا تھا، اس ہندو کا بیٹا تھا، اور نوجوان تھا، 20-25 سال کا لڑکا تھا، اور اچھی خاصی یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم دیا، شکل و صورت دی. میں سوچ رہا تھا کہ یار نہ ہم سوچ رہے ہیں اپنے اسلام پہ، اور نہ یہ ہندو لوگ سوچ رہے ہیں، اور نہ کوئی اور سوچ رہے ہیں. جو جس گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، ہندو کے گھرانے میں اگر کوئی پیدا ہوا، میں جس علاقے میں رہتا ہوں، تو جو لوگ ہندو کے گھر پیدا ہو رہے ہیں وہ ہندو ہیں، ان کے بیٹے بھی ہندو ہیں، ان کے یعنی میری تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ داڑھی سفید ہے اور بوڑھا ہو رہا ہوں نا، تو اس میں مطلب 2 نسلیں ہم نے دیکھ لی ہیں. 2 نسلیں مطلب باپ کی نسل اور پھر بیٹوں کی نسل، بیٹوں کی نسل جو ہے، ہم یعنی وہ نواسوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، باپ، بیٹا اور بیٹے کا بیٹا، یعنی تو یہ 3 نسلیں میں دیکھ رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ میں یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ کوئی ہندو مسلمان نہیں ہوا میرے محلے میں. جو ہندو ہے، جو لڑکا ہندو کے گھر میں پیدا ہوا ہے وہ ہندو رہے گا. اس کا اچھا جو مسلمان پیدا ہوا ہے وہ مسلمان، جو شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے وہ شیعہ ہی رہے گا. جو قادیانی کے گھر میں، قادیانی بھی ہمارے علاقے میں ہے، جو قادیانی کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اچھے یعنی پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور وہ بس قادیانی رہتے ہیں، اور پھر جو ہے مزے کرتے رہتے ہیں اپنے جو بھی کاروبار ہے، جو بھی ہے. تو کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. سامعین اکرام، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے نا تو ہم ہندو ہوتے، اگر یہودی کے گھر میں پیدا ہوتے تو ہم یہودی ہوتے. آج کوئی بھی نہیں سوچ رہا اپنے مذہب پہ، اپنے دین پہ، کوئی بھی نہیں سوچ رہا، اپنی کتابوں پہ، اپنے لٹریچر پہ کوئی بھی نہیں سوچ رہا. سامعین اکرام، یہ بہت افسوس کی بات ہے. بات یہ دیکھیں، اگر یہی زندگی ہوتی تو بات تو کچھ فکر کی نہیں تھی. اگر اختتام موت کے ساتھ اگر ہمارا زندگی کا اختتام ہو جاتا تو پھر تو کوئی فکر کی بات نہیں تھی. لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ یہ زندگی ناتمام ہے. انسان کی زندگی، اس پہ میں پہلے بات کر چکا ہوں. عقل کہتی ہے کہ ایک یوم جزا ہونا چاہیے، ایک نتیجے کا دن ہونا چاہیے، جہاں نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا، اور بدکاروں کو ان کی بدیوں کا وہ سزا ملے. بلکہ اس سے ایک بات ایک درجہ اور بڑھ کے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن پاس فیل کرے. کس میں نتیجہ نکلے کہ بھئی کون لوگ زندگی کے امتحان میں پاس ہو گئے اور کون فیل ہو گئے. سامعین اکرام، ایک بات میں کہنے جا رہا ہوں، ذرا نوٹ کر لیں. وہ لوگ یقیناً فیل ہو گئے جنہوں نے اللہ کو اپنا مقصود نہ بنایا. یہ بات میں ہلکے انداز میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ نوٹ کر لیں. وہ لوگ فیل ہو جائیں گے روز قیامت، دنیا اور آخرت میں فیل ہو جائیں گے. سامنے کا خسرت دنیا والآخرہ کے الفاظ آئے ہیں قرآن میں. دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی. جنہوں نے اللہ کو مقصود واحد بنانے سے انکار کر دیا، وہ دنیا اور آخرت میں کیا ہیں؟ فیل ہیں، ناکامیاب ہیں. اور سامعین اکرام، یہ بات تو میں نے کہہ دی. آپ پھر کہیں گے کہ یار یہ تو بنا کسی دلیل کے بات کر رہے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دلیل ہے، قرآن کی دلیل ہے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا یؤمنون. یقیناً نقصان میں پڑ گئے، خسارے کا شکار ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا. کذبوا بلقاء اللہ، اور یہ ایمان لانے والے نہیں. اب پھر مجھے وہ الفاظ کہنے پڑ رہے ہیں کہ ہم قرآن پہ تدبر اور سوچ و فکر سے کام نہیں لیتے. اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اس میں بالکل واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرمانے قد خسر الذین، یقیناً نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا. کیا
کس طریقے سے؟ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تیاری نہیں کی، نہ یقین کیا نہ تیاری کی۔ اصل میں بات تو یہی ہے نا کہ ہمارا تو یقین نہیں ہے، اللہ کی ملاقات ہونے والی ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے تو اللہ کی ملاقات وہ جان لے کہ آنے والی ہے وہ وقت۔ سورہ عنکبوت، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، وہ وقت آنے والا ہے، ملاقات کا دن معین ہے۔ تو بات یہ ہے سامعین اکرام کہ یہ ایک بہت افسوسناک صورتحال ہے، اس سے نکلنا چاہیے۔ دیکھیں میں تو پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ جو جس عقیدے پہ ہے، جس مسلک پہ ہے، جس فرقے میں ہے اسلام کے، وہ قطعاً اپنے، کوئی بریلی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بھی نہیں سوچ رہا، بس ایسی اختلافات میں پڑھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ناظر تھے یا نہیں تھے، ایک کہتا ہے تھے، دوسرا کہتا ہے نہیں تھے، ایک کہتا ہے علم غیب ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہے۔ تو یہ عجیب سی صورتحال ہے کہ ہم بس یعنی ظاہری کچھ ایشوز ہم نے لیے ہوئے، نان ایشوز ہے، نان ایشو۔ بھئی تمہارا کیا ہے؟ اصل میں تو وہ حضور کی دعوت کو دیکھو کہ ان کی دعوت کیا ہے، کس طرف دعوت دے رہے ہیں، پھر ان کے مشن کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ بس معمولی اختلافات میں جو ہے اپنے آپ کو کھپائے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں اور بغض رکھ رہے ہیں اپنے مسلمان بھائی سے۔ آپ دیکھیں نا کیسا بغض بھرا ہوا ہے ایک فرقے کے لوگوں کا دوسرے فرقوں کے لیے، کیسا بغض بھرا ہے۔ میں تو سنتا ہوں، مجھے کہا جاتا ہے، میں مطلب جو علماء، بعض علماء اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ کہ ہم عالم ہیں، کہتے ہیں بھئی فلاں کے پیچھے تم نے کیوں پڑھی نماز؟ وہ اس کے پیچھے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اس کا تو عقیدہ خراب ہے۔ یہ دیکھیں کتنا بغض بھرا ہوا ہے۔ اور سامعین کرام میں یعنی آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ لوگ دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے، اور محض چند یعنی نان ایشوز پہ انہوں نے اس کو کافر قرار دے دیا ہے۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی نہ اس کی تو نماز صحیح ہے نہ روزہ صحیح ہے۔ بہرحال یہ بہت ایک تکلیف دہ صورتحال ہے کہ آج مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے کہ نہیں؟ ایسا آپ میں ہو سکتا ہے ایک 10-20 سال بعد کوئی سنے تو اس کو یہ تعجب انگیز، آج تو یہی صورتحال ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں مذہب کے نام پہ اپنے مسلمان بھائیوں کے گلے کاٹ کے ان کے سروں سے فٹ بال کھیلتے ہیں، آپ کو معلوم ہے؟ ایسا ہی ہے سامنے اکرام۔ آج کے لوگ تو کم از کم 2016 کی یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا، اس میں تو لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہاں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اسلام کے نام پہ اپنے مسلمان بھائی کا گلا کاٹ کے جس کا خون حرام اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، اللہ کے رسول نے دوسرے مسلمان بھائی کا، لیکن اس کو کافر سمجھ کے اس کا گلا کاٹ کے اس کے سروں کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور فٹ بال کھیلا جاتا ہے۔ یہ تو حال ہے ہمارے فرقوں کا، اور یہ ہماری سمجھ کا حال ہے سامنے کرام۔ دوسرے مسلمان بھائی کو ہم نے کافر قرار دے دیا ہے۔ دیکھیں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ گو، وہ مسلمان ہے، اس کا خون حرام ہے دوسرے کے اوپر۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے حرام من قتل متعمدا ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا ابدا او کما قال۔ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے جس نے جان بوجھ کے ایک مسلمان کو قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ تو یہ تو مطلب بہرحال میں آپ کو صرف یہاں وہ بات کہہ رہا تھا کہ ہر پیغمبر کی دعوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف ہے، اور بندگی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں میں بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، ہمیں تو یہ ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے کہ عبادت مقصد ہے، مقصد زندگی عبادت ہے۔ ایسا نہیں ہے سامنے اکرام۔
ہر چیز کا یعنی ایک ذریعہ ہوتا ہے. انسان اگر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہے یا اس سے ملاقات کرنا چاہے تو اس کا ذریعہ کیا ہے، اس کا وسیلہ کیا ہے؟ بندگی، اللہ کی بندگی. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. فلاح، تو فلاح پانے کے لیے رب کی بندگی ضروری ہے. تو اللہ کی بندگی، سامنے کرام ذرا کان کھول کے سن لیں، بندگی بذات خود مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. جنت میں آپ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، کچھ نہیں ہوگا، نہ نماز اور نہ روزہ. ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ تاروئے شمع ببینم اے شمع تراز، نے کار کنم نے روزہ دارم نے نماز. ہر وقت تیرے مکھڑے کی طرف دیکھتا رہوں اے محبوب، نہ نماز پڑھوں نہ روزہ رکھوں. نیکار کنم، نہ کوئی کام کروں نہ کوئی روزہ رکھوں نہ نماز پڑھوں. تو یہ خیر جنتیوں کی یہ صورتحال ہے، وہ تو دیدار الہی میں مست ہوں گے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، بعض چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے اپنے رب کی طرف. سامعین کرام، جنت کا حال تو ذرا مختلف ہے نا. وہاں تو العیش عیش الآخرہ، مزے تو آخرت کے مزے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جنت میں اپنا دیدار کرائے اور جنت کی نعمتوں سے مستفیض کرے. آمین یا رب العالمین. تو بندگی اللہ کی، یہ ذرا یعنی بار بار یہ الفاظ آ رہے ہیں، اس پہ سوچنا چاہیے. ایک تو بندگی بذات خود مقصود نہیں ہے. صاحب کرام، آج دیکھیں بندگی نہیں ہے اللہ کی، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے. دیکھیں ایک اور طریقے سے میں یہ بات کرتا ہوں. انسان ہر وہ کام نہیں کرتا جس میں کوئی وہ مقصد نہیں پاتا. دیکھیں بچے تو مٹی کے گھر بنا دیتے ہیں ریت سے. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا، گیلی ریت ہوتی تھی، اس میں جو ہے پاؤں رکھ کے جو ہے وہ ایک بڑا سا وہ بنا دیتے تھے، گھر بنا دیتے ریت میں. اب یاد ہے مجھے اپنے بچپن کی. اور پھر خیر وہ تو بچے تھے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بڑا آدمی 30 سال کا 40 سال کا یا میری عمر کا کبھی دیکھا ہے کہ وہ ریت میں اپنا پاؤں رکھ کے بچوں کی طرح نہیں کرتا؟ کیوں؟ کہ وہ تو بچپن تھی، اس کو تو اتنا علم نہیں تھا اس کا تو. لیکن اب تو وہ نہیں کرتا. اگرچہ اس میں اب بھی لطف تو ہوگا گیلی ریت میں آپ وہ، لیکن کرتے نہیں ہیں. کیوں؟ کہ انسان جب بالغ ہو جاتا ہے، باشعور ہو جاتا ہے، تو یہ وہ کام کرتا ہے جس میں اس کو کوئی فائدہ نظر آتا ہے، جس میں کوئی لطف، کوئی فائدہ، کوئی مقصد نظر آتا ہے. بے مقصد کام کوئی بھی نہیں کرتا. دیکھیں ہم ہر اچھا برا کام کرتے ہیں لیکن اس میں ہم ایک مقصد دیکھتے ہیں. برے کام عام طور پہ ہو رہے ہیں، اس پہ ہمارا نفس امارہ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے. ہمیں اس میں وقتی سکون مل جاتا ہے. لوگ سگریٹ لگا لیتے ہیں اور دیگر نشے کر لیتے ہیں، اس میں ان کو سکون ملتا ہے. اور بہت سی برائیوں کے ارتکاب کرتے رہتے ہیں، اس میں ان کو کچھ سکون ملتا ہے. تو انسان، میں صرف یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان وہ کام کرتا ہے جس میں یہ کوئی مقصد دیکھے، اچھا یا برا. ہم ہر ایک کام جو کرتے ہیں اس میں کچھ مقصد پاتے ہیں تو پھر اس میں کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، اچھا یا برا اس سے میرا کوئی مطلب نہیں ہے. بندگی، اللہ کی بندگی ہم نہ کر پا رہے ہیں، نہ کر رہے ہیں، نہ کرنے پہ آمادہ ہیں. کیوں؟ کہ ہمیں اس کے مقصد کا پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی بندگی کریں گے تو ہوگا کیا، ملے گا کیا. نماز سب لوگ پڑھے جا رہے ہیں، نمازیں پڑھ کے تھک رہے ہیں، مقصد معلوم ہی نہیں ہے. روزے رکھ کے تھک رہے ہیں، بھوک پیاس سے تھک رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ مقصد ہی معلوم نہیں ہے. حج کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن وہاں بس سیر سپاٹا ہو کے آ جاتا ہے.
یعنی بعض لوگ، کیونکہ احتیاط رکھنی پڑتی ہے نا، بعض وہ پھر لوگ کہیں گے کہ بھئی ہم تو بڑے پیسے خرچ کر کے گئے تھے وہاں، تو سارے کام ہو رہے ہیں لیکن کچھ اس میں لطف نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ دین میں کچھ لطف ہمیں نہیں مل رہا. تو بات یہ ہے، نہ تو ہم نے سوچا ہے نہ ہمیں سمجھایا گیا ہے. بندگی رب یہ ایک خاص مقصد کے لیے ہوتی ہے. سامنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کی تیاری ہے. یہ زندگی، یہ وقت، یہ سب اللہ تعالیٰ نے، یہ قوتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی ملاقات کے لیے تیار کر لیں. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو اپنے رب کی طرف، خوب محنت کرتے ہو، تو بس جان لو، یقین رکھو، فملاقی، تمہاری ملاقات رب سے ہو جائے گی. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. سورہ عنکبوت. جو امید رکھتا ہے رب سے ملاقات کی، اور اس میں محذوف مضمون یہ ہے کہ اس کے لیے پھر تیاری کرتا ہے. ملاقات تیاری کے بغیر نہیں ہوتی. فإن اجل اللہ لآت، بس اللہ کی ملاقات کا دن آنے والا ہے. اللہ تو اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی کرو کیونکہ تمہارا کوئی معبود اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. یعنی معبود سامعین کرام الہ، میں نے مطلب یہ بار بار آ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر میں دوبارہ الہ کا مطلب. الہ مطلب وہ ہستی جس کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا دیں. الہ وہ ہستی جس کے حکم کے مطابق آپ اپنی زندگی کا نظام بنا لیں اور تمام زندگی کے کام اللہ کی مرضی کے مطابق انجام دیں. یہ الہ ہے. اگر یہ الہ حق بھی ہو سکتا ہے، باطل بھی ہو سکتا ہے. ہم عام طور پہ جو ہے نفس کی خواہشات کے یعنی من چاہی زندگی گزارتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا معبود حقیقی نفس ہے. یعنی ہم نفس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی جی رہے ہیں، یعنی من چاہی زندگی جی رہے ہیں. تو ہمارا حقیقی معبود جو ہے اگرچہ باطل ہے لیکن ہے الہ. تو اس طرح ہم شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں. اللہ کی بندگی چھوڑ کے نفس کی بندگی کر رہے ہیں، نفس کا کہنا مان رہے ہیں. بہرحال سامعین کرام یہ سارے الفاظ ہیں. بہرحال میں آج تو آیت تقریباً آدھی ہم نے پڑھی ہے، لیکن یہ پڑھ لیتے ہیں. قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے بھجوایا قوم مدین کو ان کا بھائی شعیب رسول بنا کے. قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا کہ بندگی کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ. ترجمہ سنا دیں. کیونکہ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، یعنی مقصود ہے ہی نہیں. ولا تنقصوا المکیال، اور تم کمی نہ کرو ناپ میں، والمیزان، وزن میں. انی اراکم بخیر، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اچھی حالت میں. وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور میں ڈرتا ہوں تم پہ اس دن کے عذاب سے جو تمہیں گھیر لے گا. محیط، گھیرنے والے. سامعین کرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ
ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. And to Midian their brother Shuaib he said, O my people, worship God, you have no God other than him, and do not short measure or short weight. I see you in good circumstances, but I fear for you the agony of an encompassing day. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔